جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو بچے اسٹینڈ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں اور اس کے اعزاز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو لے کر بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اسٹوڈنٹس غلط کرتے ہیں، یہ طالب علم غلط کرتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے اعزاز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دم کسی چیز پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اور ایک دم کسی بات کو سمجھے سوچے بغیر اس کو یکسر اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث کو دیکھیں، صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں تو دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں، صحابہ کے دونوں قسم کے اعمال ملتے ہیں کہ بعض احادیث کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اور بعض احادیث کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کھڑا ہونا یہ جائز ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ حضرات کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اجمیوں کی طرح جیسے وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو۔ اور ایک موقع پر جب حضرت سعد بن معاذ آئے غالباً تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قوموا لسیدکم، انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے اعزاز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، تو بعض روایات میں دیکھ کر یہ لگتا ہے اگر بندہ ایک ہی روایت کو دیکھے گا تو وہ ناجائز کہے گا، اور دوسری روایت کو کہے گا تو وہ سرے سے اس کو جائز سمجھے گا۔ علامہ عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مختلف روایات کو ان صحابہ کے مختلف اعمال کے درمیان اتنی بہترین تطبیق کی ہے کہ پوچھئے مت۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کھڑا ہونا اس کی 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ ممنوع یعنی جو چیز بالکل ناجائز، دوسرا مکروہ، تیسرا جائز، اور چوتھا مستحسن بہتر۔ فرمایا جو ممنوع ہے، جس میں حضور نے منع فرمایا کہ کھڑے نہ ہوا کرو یا صحابہ نے منع کیا ہے، یہ ایسے آدمی کے لیے جو متکبر ہو اور وہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ میرے اعزاز میں کھڑے ہوں اور اس کا تکبر اس کو اس چیز پر آمادہ کرتا ہو، تو ایسے بندے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو کوئی نہیں منع کرتا۔ یہ جو کوئی پولیس والا آ جاتا ہے مثال کے طور پر، یا یہ جو سیاستدان آتے ہیں جن کی گردنوں میں بڑے بڑے سریے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے لوگ گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو فرمایا کہ مکروہ، کہ وہ بندہ جس کے دل میں تکبر تو نہ ہو لیکن دل میں خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ مکروہ ہے۔ تیسرا جائز، کہ جس کے دل میں نہ تکبر ہو نہ اس کی خواہش ہو، اعزاز و اکرام کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور چوتھا مستحسن اور بہتر، کہ اچھا ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کہ جن کے لیے کھڑا ہونا بہتر قرار دیا ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو، یہ وہ جس طرح عادل بادشاہ ہے، منصف حاکم ہے، جس طرح بیوی اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو، جیسے کوئی مسافر آتا ہے اس کے اعزاز میں کھڑا ہونا، یا کسی کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہونا، اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، کوئی خوشی کا موقع ہے، اور یا کسی کے اوپر کوئی غم ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا، اور اسی طرح استاد محترم کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ کھڑا ہونا ایسی صورت میں ناجائز ہے جب کھڑا ہونے والا اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہے، جب اس بندے کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے جس کا دل تکبر سے بھرا ہو، کبر اور غرور ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ لوگ یوں لائن باندھ کر، ہاتھ جھکا کر، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو۔ جیسے عجمی بادشاہوں کے دربار میں ایسا ہوتا تھا کہ جب تک بادشاہ بیٹھا نہیں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، جب تک وہ کھڑا ہے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس چیز کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی، اور جو جائز ہے تو وہ جائز ہے، لہٰذا استاد کی عزت احترام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ چیز کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، اور یہ ایک تربیت کا حصہ بھی ہے کہ گویا کہ استاد اپنے عمل سے بچوں کو بتاتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، لوگوں کو عزت دینے کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، لوگوں کا عزت احترام اکرام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیز غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے اس کی، اور کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب